تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جو قیامت تک آنے والی عوام الناس کے لیے منارہ نور ہیں، منارہ ہدایت ہیں، اور ہمارا سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار اصحاب و انصار پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین اسلام کو سربلند و سرفراز کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ آج 28 مارچ پورے 538 دن ہو چکے ہیں اسرائیلی جینوسائڈ کو وچ از سپورٹڈ اینڈ سپلائڈ بائی یو ایس، اور جس میں اب تک تقریباً 50,208 فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا چکا ہے، جس میں میجورٹی عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اور اگر مسنگز کی تعداد، جو لوگ مسنگز ہو چکے ہیں یعنی ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں یا دیگر اس طریقے سے مسنگ ہیں، ان کی تعداد بھی لگائی جائے تو تقریباً 61,700 بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی ابھی سچویشن یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک سیز فائر ہو گیا تھا فروری میں، اور سیز فائر کے بعد دوبارہ اسرائیل نے یک طرفہ اس سیز فائر کو بریک کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اب پورے 26 دن ہو چکے ہیں ایڈ کو بند کیے ہوئے۔ اور جو یو این کی ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، اس نے وارن کیا ہے کہ سیویئر ہنگر اور میل نیوٹریشن کا خطرہ ہے فلسطینیوں کو، لاکھوں فلسطینی اس میں قتل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی سردیاں آئی تھیں، تو سردیوں میں اشیاء خوردونوش کی قلت کی وجہ سے رضائی تک نہیں تھی ان کو سردی سے لڑنے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں بھی بچے فروزن ٹو ڈیتھ ہو رہے تھے، یعنی سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کے بھی مر رہے تھے۔ سیز فائر ان 10 دن میں توڑ دیا گیا، اور اس 10 دن کے اندر اسرائیل نے 430 ایئر اسٹرائکس کی ہیں، 830 فلسطینیوں کا قتل عام کر چکا ہے وہ صرف 10 دنوں کے اندر، اور 322 اس کے اندر بچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص طور پہ ڈیڈلی ایئر اسٹرائک کر رہا ہے، ایڈ ورکرز کو خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ صرف آج کی بات کی جائے تو آج صبح سے لے کر اب تک 14 فلسطینیوں کا وہ قتل عام کر چکا ہے، جس کے اندر زیادہ تر تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے، اور یہ ڈیتھ ٹول انکریز ہوتی آ رہی ہے، کیونکہ ابھی فار ایگزامپل ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ابھی بھی ایئر اسٹرائکس وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک میں بھی آپ کو پتہ ہے اس نے جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اب تک تقریباً 66 دن ہو چکے ہیں ویسٹ بینک میں، جنین کیمپ جو کہلاتا ہے اور ناردرن کیمپس ہیں ویسٹ بینک کے اندر، وہاں پہ اس نے جارحیت کی ہے، جس کے نتیجے فل ایک بروٹل سیج کیا ہوا ہے اس نے اس جگہ کا، جس میں وہاں پر بھی ہزاروں فلسطینیوں کا وہ قتل عام کر چکا ہے، بار بار ایویکویشن کے آرڈرز بھی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے اوپر بھی آج اس نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں، اور وہاں پر بھی اس نے 4 لبنانیوں کا قتل کیا ہے، اور ایویکویشن کے آرڈرز بھی دیے ہیں سعودی لبنان کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر سیریا کے لٹاکیا سی پورٹ کے اوپر بھی ایئر اسٹرائک کی ہے، اور گزشتہ 2 دنوں کے اندر اس نے 7 سیرینز کو بھی قتل کیا ہے، اور ان کا علاقہ الگ قبضہ کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ جب اس نے یہ سیریا کی جب یہ شفٹ ہوئی، ایک نئی گورنمنٹ آئی، تو اس گورنمنٹ میں یعنی اس چینج ہونے کے دوران میں اس نے 500 ایئر اسٹرائکس کی، جس کے نتیجے میں اس نے پورا ملٹری انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کر دیا سیریا کے۔ اس کے ساتھ یمن، آج ہی کی بات کریں تو یمن میں ابھی تقریباً 40 ایئر اسٹرائکس کی ہیں یو ایس نے یمن کے اوپر، اور جس کے نتیجے میں وہاں پر اب تک تقریباً 100 معصوم یمنی قتل ہو چکے ہیں۔ یہ تو تھی وہ جینوسائڈ، یہ تمام قتل عام جو ابھی ہو رہا ہے وہاں پر۔ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں، جو فروری میں سیز فائر ہوا تھا، سیز فائر میں حماس کے اسپوکس پرسن خلیل حیہ نے میڈیا پہ آ کے جن 4 مسلمان ممالک کا شکریہ ادا کیا، وہ کون ہیں؟ وہ صرف ایک، سب سے پہلے انہوں نے نام لیا ایران کا، دوسرا یمن کا، تیسرا انہوں نے نام لیا لبنان، ایران، یمن، لبنان اور عراق۔ ان 4 انہوں نے ممالک کا نام لیا خاص طور پہ، اور شکریہ ادا کیا ان کی سپورٹ کا جو وہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ہی جنوری 2025 سے لے کر اب تک $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے، صرف 2 ارب مسلمان عرب ممالک نے، $2 ٹریلین کا۔ یہ اتنے پیسے ہیں کہ اگر یو ایس اور امریکہ مل کے بھی مسلمانوں کو 20 سال تک مارے، تب بھی اس ملٹری، ان بمز کے پیسے ختم نہیں ہوں گے، مسلمانوں کو تب تک قتل عام کرتے جائیں گے۔ فلسطین میں صرف یہ انسانی ایک المیہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتا دوں کہ یہ رمضان کے اندر میسیکر کیا جا رہا ہے۔ کل ایک
मस्जिद के ऊपर हमला किया गया, उस मस्जिद के हमले के नतीजे में नमाजी यानी नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान वहाँ पर नमाजियों का कत्लेआम कर दिया गया, मस्जिद के ऊपर हमला किया। बदतरीन तौहीन की जा रही है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान को नाउज़ुबिल्लाह जलाया जा रहा है और दीगर जो मुसलमानों के मुक़द्दस शख्सियात हैं उनकी बदतरीन तौहीन की जा रही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये ऐसा नहीं हो रहा कि एक मुसलमान ग्रोह को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों से रिलेटेड जितनी भी मुक़द्दसात हैं उनको इसराइल अपनी जहरियत का निशाना बना रहा है और अमेरिका खुल के उसका साथ दे रहा है। मगर उसके बावजूद आप मुसलमान ममालिक की हालत देखें तो आपके सामने है कि किस तरह से अफसोसनाक सूरत हाल है। उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज ख़ास तौर पे यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। आपको पता है यौमुल कुद्स वो दिन है कि जो इस्लामी इनकलाब के बानी जनाब सैयद रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी साहब ने जिसकी बुनियाद डाली थी और जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए। आज इसी की मुनासबत से बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मकातब फ़िक्र से उलमाए दीन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया कराची के, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक़ रुकन भी हैं। बहुत खुशी हो रही है आपका तारुफ़ करवाते हुए जनाब डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हिल्म रखते हैं, बर्दाश्त रखते हैं, बुर्दबारी रखते हैं। आप मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नायब नाज़िम भी हैं जनाब अबू इंशा डॉक्टर कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं मुल्क के नामुल इस्लामिक स्कॉलर, आप दलील से बात करते हैं, तहकीक से बात करते हैं, आप अल गज़ाली यूनिवर्सिटी के सीनियर फैकल्टी मेंबर भी हैं और आप अल गज़ाली यूनिवर्सिटी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और जामिअतुर रशीद के सीनियर फैकल्टी मेंबर भी हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप से क्या सवाल करूं, फ़लस्तीन के मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस बात की ख़बर अता फ़रमाई कि क़ुर्ब क़यामत में एक ऐसा दौर आएगा कि जब अतराफ़ व अकनाफ़ आलम से तमाम अफ़वाज मिलकर मेरी उम्मत पर हमला आवर होंगे और वो एक दूसरे को इस तरह दावत देंगे जैसे भूखे लोग खाने पर एक दूसरे को दावत देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ूड की मिसाल इसलिए दी कि जब खाने को तोड़ा जाता है, चबाया जाता है, वो रेजिस्ट नहीं करता। तो फरमाया कि इस तरह दावत देंगे जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर दावत देते हैं। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उन दिनों में हम कम तादाद में होंगे? तो फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जिस तरह सैल रवां खसु खशाक को बहा कर ले जाता है, यही तुम्हारी कैफियत होगी और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। दुश्मन का रोब तुम्हारे दिलों में, तुम्हारा रोब दुश्मन के दिलों से निकाल दिया जाएगा। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहन क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। 2 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं। जोग्राफियाई लोकेशंस जो अल्लाह ने इनको अता फ़रमाई हैं, जो अल्लाह रब्बे करीम ने ताकत और क़ुव्वत इनको अता फ़रमाई है, दुनिया की किसी नेमत से इनको महरूम नहीं रखा गया। लेकिन उसके बावजूद अगर दुनिया में आज हम ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं और लाइव जेनोसाइड इस वक्त गज़ा की सड़कों और शाहराहों पर, वहाँ के बाज़ारों और शहरों में देखा जा रहा है, तो यकीनी तौर पर ये इस हदीस की अक्कासी करता है। मैं ये चाहूँगा कि आज क्योंकि कुद्स के बारे में बात की जा रही है, तो इसका जो असल प्रॉब्लम है उस पर जो है वो बात होनी चाहिए। देखिए, फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ गज़ा है और एक तरफ मगरबी किनारा है जहाँ पर यरूशलेम और बैतुल मक़दिस मौजूद है। दरमियान का जो पूरा हिस्सा है इस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। बहुत काबिल तवज्जो बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में गज़ा पर तो बात हो रही है, लेकिन जो असल क़ज़िया है वो बैतुल मक़दिस का है और मस्जिद अक़सा का है। प्रोग्राम का दौरानिया इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि हम उसकी पूरी तारीख़ को बयान करें, लेकिन मुख्तसर मैं आपको ये बात अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर अपनी इबादत के सबसे पहले 2 घर बनाए हैं, एक मस्जिद हराम और फिर मस्जिद अक़सा। और अल्लाह ताला ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए और फिर उनकी औलाद के ज़रिए मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा, इन दोनों इबादत गाहों को अल्लाह ताला ने आबाद रखा। लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के साथ दीन मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र फरमाया, तो इसमें यह बात मुतय्यन हो गई, क्योंकि ये दोनों इबादत के मराकज़ नस्ल परस्ती की बुनियाद पर वजूद में आने वाले इबादत के मराकज़ नहीं हैं।
یہاں پر عبادت اس طرح ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، جس طرح اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اس طرح یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، ٹیمپل آف سالمن، ہیکل سلیمانی، آپ اس کو جو بھی نام دیں، تو یہ تو یہودیوں کا مقام ہے، یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے تو یقینی طور پر یہ تاریخ اور شریعت سے جہالت کی بنیاد پر ہے۔ فلسطین کا قضیہ یہ کوئی محض ایک سیاسی اور معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ قضیہ اسلامیہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں یہ کہہ دینا کہ اس حصے میں ایک جوئش ہوم لینڈ اور ایک پیلسٹینین عرب ریاست بنا دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یروشلم کو ایک انٹرنیشنلائزڈ کرتے ہوئے انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے، یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ سرزمین وقف اسلامی ہے اور قیامت تک نہ اسے گفٹ کیا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کے حصے بکھرے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج اسرائیل کو 2 اسٹیٹ سولوشن قبول نہیں ہے۔ یہ جب ہمارے ہاں اسرائیل تو خود قبول نہیں کرتا، وہ تو یہ خود بات اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پورا خطہ ہمارا ہے، کیونکہ جینیسس 15:18 میں جو یہودیوں کے ہاں جوئش ایسکٹالوجی کا پورا تصور ہے، وہ یہ کہتے ہیں پورا خطہ ہمارا ہے، ہم کیوں چیمپئن اور وہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا ہی حصہ نہیں چاہتے، بلکہ مدینہ طیبہ میں خیبر تک کی بستیاں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس ہسٹری کو ان کی مذہبی اور اپنی مذہبی بنیادوں سے جانتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اسرائیل کو 1 انچ زمین بھی یہاں پر دینے کا جو ہے وہ مطالبہ قبول کر لیا جائے۔ پھر آپ غور کیجئے کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی لوکیشن کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو صرف قبۃ الصخرہ ہے، جہاں ڈوم آف دا راک کے نیچے جو چٹان ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ جو سلور رنگ کا جو آپ کو گنبد نظر آتا ہے، شاید یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ اس مقدس ترین پہاڑ پر یہ پورا ریکٹینگل جو آپ کو بشمول اس کی دیواریں، یہ پورا خطہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہاں آپ مسجد قبلی کے اندر نماز پڑھیں، مسجد الصخرہ کے اندر نماز پڑھیں، یا اس کے باہر صحن میں نماز پڑھیں، یہ پورا ایریا مسجد اقصیٰ کہلاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت صرف غزہ کی بات ہو رہی ہے، اور یقیناً ہونی چاہیے، لیکن جو اصل قضیہ بیت المقدس کا ہے اسے بالکل فراموش کر دیا گیا۔ اور میں چاہوں گا کہ اس پر ہم مزید آگے بات کریں۔ ایک بات صرف میں یہاں اور یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں، اللہ اکبر، اور جو مسلمان وہاں جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ کیسی یعنی دل کو دکھا دینے والی بات ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے خلاف فاسفورس بام استعمال کیے جا رہے ہیں، اے آئی پاورڈ ویپن استعمال ہو رہا ہے، انوائرمنٹ کو ان لیویبل بناتے ہوئے اسٹاویشن کو ایز اے وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، فضا جو ہے وہ اس قدر آلودہ ہے کہ سانس لینے کے قابل نہیں ہے، اور لوگ بھوک اور پیاس کے علاوہ بمباری کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں۔ زندہ لوگوں کو قبریں، ان کے گھروں کو ان کی قبر بنا دیا گیا، اور ایسے وقت میں ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا، جناب اگر آپ ان کی حمایت میں 2 لفظ نہیں بول سکتے، کم از کم ایسے جملے نہ بولیں کہ جس سے پوری امت مسلمہ کے دل جو ہے وہ تکلیف میں ہو جائیں۔ تو میں صرف یہاں پر ایک بات یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے، اور یہ حرم قرب قیامت میں اس قدر امپورٹنس رکھتا ہے کہ یہیں سے عالمی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہی مرکز بنے گا۔ تو پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس خطے کو اپنی جو ہے وہ وار اسٹریٹجی کا وہ حصہ بنائیں۔ خوب قاری صاحب، اتنا المیہ، انسانی المیہ وہاں پر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مقدسات کو وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت تجزیہ پیش کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف وہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں نہیں، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ صرف 4 علماء ہم بٹھا کر ان کے حق میں کچھ تعریفیں کر لیں اور یہودیوں کے حق میں کچھ مذمتیں کر لیں، تو یہ حق اللہ کے ہاں ہم اتنے جملے کہہ کر ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ویسے ہمارے سامنے یہ سارے تجربات موجود ہیں کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھی ہے، اس وقت تک اللہ نے اسے کامیابی نہیں دی ہے جب تک تمام مسلمان، ہر مکتبہ فکر کا بندہ یہ بھول کر کہ میں مسلک میرا کیا ہے، یہ سوچ کر کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں،
جب وہ مل کر انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے اپنے من کو مار کر، اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں کامیابی دی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں علماء یہ مشاورت کریں کہ کس دن کب تمام علماء سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور وہ تحریک چلائیں اور وہ جہاد کا فتویٰ دیں، اور چونکہ جہاد انفرادی طور پر کوئی تنظیم کرنے کے مجاز نہیں ہے، ہم یہ بھی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ ہر بندہ اٹھ کر تلوار اٹھائے اور جہاد کرے، یہ حکومت اور اسٹیٹ کا ہی کام ہے، لیکن اسٹیٹ اجازت دے گی اور وہ لوگ، وہ مجاہدین، وہ اسٹیٹ کے تحت وہ کام کریں گے، وہ ایک قانونی اور کام ہوگا اور اللہ بھی اس میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہ جو یہودی اور مشرکین یہ مومنوں کے، ایمان والوں کے سخت ترین دشمن ہیں، ان سے بڑا دشمن ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ خبر دے رہا ہے کہ یہودی تیرا دشمن ہے اور میں کہوں نہیں میرا وہ دوست ہے، میرا کلچر وہیں سے آئے، میری ہر چیز وہیں سے بن کے آئے، ہر چیز میرا یعنی خوشی غمی کے معیارات وہی ہوں، سب کچھ وہی ہو، تو یہ کیسی نفرت ہے ان سے؟ جب تک ہمارے دلوں میں یہود کی نفرت نہیں آ جاتی، جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، اللہ نے آپ کے مزاج میں یہود کی نفرت ایسی بٹھائی تھی کہ نیکی کا کام بھی اللہ کے رسول کو کوئی یہودیوں سے مشابہ نظر آتا تو آپ اس میں رد و بدل کر لیتے، حتیٰ کہ محرم کا 10 محرم کا روزہ آپ مکہ میں رکھتے تھے، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے آپ کو بتایا یا رسول اللہ یہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن نجات دی تھی، آپ نے فرمایا یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں ان سے، ہم اس سنت پہ ہم عمل کریں گے لیکن ہم 2 رکھیں گے، فرمایا سومو یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرو، سومو یومن قبلہ و یومن بعدہ، ایک دن پہلے یا اس کے ساتھ ملاؤ یا اس کے بعد ملاؤ، یعنی روزے جیسی عبادت بھی آپ نے مشابہت پسند نہیں کی۔ یہودی سفید داڑھی کو رنگتے نہیں تھے، اس کے خلاف تھے، اللہ کے رسول نے حکم دیا غیروا الا السودا، ان کو سفیدی کو تبدیل کرو سوائے کالے سے، فاجتنبوا السواد، کالے سے بچو باقی ہر رنگ استعمال۔ اسی طرح ان کا کپڑا، ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کی چال ڈھال، ان کی وضع قطع، اللہ کے رسول نے ہر کام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، حتیٰ کہ بیت اللہ کی طرف، یعنی جو بیت المقدس تھا عبادت کا اللہ نے بنوایا ہے، لیکن یہودیوں کا قبلہ بھی یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب تک مکے میں تھے تو آپ اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے آتا اور قبلہ بھی، یعنی ہمارا جو بیت اللہ ہے یہ بھی سامنے ایک سیدھ میں آ جاتا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے ایسا ہو نہیں سکتا تھا، بالکل ایسے ایک مشرق کی طرف تھے ایک مغرب کی طرف فرق تھا۔ اللہ کے رسول للچائی نظروں سے دیکھتے رہے کیونکہ آپ مشابہت کر رہے تھے یہود کی، آپ کے دل میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ مجھے قبلہ جو ابراہیمی ہے اس کی طرف موڑا جائے۔ تو جب ہمارا پیغمبر جن کے لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جان مال عزت آبرو ہر لحاظ سے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، تو جب وہ یہودیوں سے اتنی نفرت کرتا ہے تو ہمیں پیار کیوں ہے؟ اور اگر ہمیں پیار ہے تو پھر ہمارے اندر ایمان کیسا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ 8 چیزیں اللہ نے گنوائیں، فرمایا اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بند، تمہاری چہیتی بیویاں اور تمہارے پسندیدہ بنگلے اور کوٹھیاں اور تمہارے وہ کاروبار جو تمہاری اصل معیشت کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، اگر یہ تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے حکم کا انتظار کرو۔ تو پھر ہم یا تو انتظار کریں یا پھر خود کو عذاب سے بچانے کے لیے کمر بستہ ہوں اور یہودیوں کو پھر ایسا سبق سکھائیں کہ یاد کریں کہ مسلمان بھی کوئی قوم ہے اور زندہ قوم ہے۔ خوب، انتہائی ٹھوس موقف قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی طرف سے آ رہا تھا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ہم آج یوم القدس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو خاص طور پہ جب سے یہ 17 مہینوں سے جب سے جینوسائڈ اسٹارٹ ہوا ہے تب سے ہم بائیکاٹ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ جب سے سیز فائر ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بائیکاٹ اب ختم کر دینا چاہیے۔ کیا واقعی میں مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ کیا ان کا یہ مذہبی فریضہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدس، مسئلہ فلسطین اور غزہ کا جو مسئلہ ہے اس وقت امت مسلمہ کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے جس نے پوری دنیا میں ساری انسانیت کو ایک کرب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، مطلب سب لوگ، کوئی بھی تھوڑا سا دل میں انسانیت کا درد رکھنے والا ہر مسلمان اس درد کو محسوس کر رہا ہے۔ القدس، فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے ہمارے مسلمانوں کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ ہم جب قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہود کی 40 بڑی بری عادتیں، 40 بڑے گناہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیے ہیں کہ ان کے یہ 40 بڑے گناہ تھے، جس کی پاداش میں اللہ نے آخر میں فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، کہ ان گناہوں کی پاداش میں یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو مغضوب علیہم قرار دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ بھائی یہ اب دنیا میں کہیں عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو یعنی ان کو جب تک کسی ایسی عوامی سپورٹ، جیسے آج اسرائیل کو آپ دیکھ لیں، اگر ان کی امریکہ کی سپورٹ ہٹ جائے، برطانیہ کی، جتنے یورپین کنٹریز ہیں، ان کی سپورٹ اگر ہٹ جائے تو ظاہر ہے اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ خود اسرائیل کا جو ایک غاصبانہ وجود ہے یہ بھی انہی قوتوں کی مرہون منت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عالمی جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کے بعد جو خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے گئے، اور جس طریقے سے مسلمان ملکوں کو آپس میں بندر بانٹ کی گئی کہ یہ ملک تم لے لو، یہ ملک تمہارا ہو گیا، شام پہ فرانس کا استعمار آ گیا اور برطانیہ نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا، تو ایسے جیسے اس کی آپ مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص آپ کے گھر پہ قبضہ کرے اور قبضہ کرنے کے بعد کہے کہ بھائی آپ کے گھر کا 56.5% حصہ میں نے اس کو دے دیا ہے اور باقی حصہ آپ کے پاس ہے، اور یہ بھی آپ پہ پابندی لگا دی کہ اس پورے ایریا کی جو سیکیورٹی ہوگی، جو فوج ہوگی، وہ بھی اسرائیل کے پاس ہوگی، آپ کو فوج بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی سیکیورٹی فورس بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آگے جا کے جب عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں تو وہ 56% سے بھی بڑھ کے 78% پہ اسرائیل قابض ہو گیا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر مغربی کنارے کے اندر جو اسرائیل نے سیپریشن وال لگائی ہے، آپ اگر گوگل پہ جا کے سرچ کریں، 750 کلومیٹر سیپریشن وال، جس پر عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دیا کہ کسی بھی انسانی آبادی کو اس طرح دیوار لگا کر محصور کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ عالمی جنگی جرم کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے کہ کسی انسانی آبادی کو اس طرح محصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسرائیل نے وہ کام کیا۔ پھر 78% سے بھی آگے بڑھ کر، یعنی جب اوسلو کا جو معاہدہ ہوا اس کے تحت اسرائیل نے کہا کہ ہم ان سارے علاقوں سے انخلا کریں گے۔ اب جو اسرائیل مغربی کنارے کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، جنین کے اندر اور باقی مغربی پٹی کے اندر، پھر آئے دن بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں، ان پہ جو شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان پہ جو تشدد ہو رہا ہوتا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ غزہ کی جو اس وقت صورتحال ہے، تقریباً ایک تو یہ تقریباً 2.25 سال سے جو جنگ جاری ہے، اب 20-25 دن ہو گئے کہ اندر کھانا پہنچنے نہیں دیا جا رہا، دوا پہنچنے نہیں دی جا رہی، بارڈر بالکل سیل کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ طاقتیں ہیں، یہ وہ قوتیں ہیں جو ساری دنیا کو انسانیت کا درس دیتی ہیں کہ ہیومن رائٹس کا، ویمن رائٹس کا۔ ہمارے ہاں جب ٹرانسجینڈر بل کے اوپر بات شروع ہوئی تو ہمارے سارے سیکولر لبرل لوگ باہر آ گئے کہ بھائی آپ کیوں کسی کی فیلنگ کو ہرٹ کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے تو آپ اس کو عورت قرار دے دیں، کوئی مرد سمجھتا ہے تو، یعنی فیلنگ ہرٹ کرنے کے چکر میں ٹرانسجینڈر بل کو یہاں سپورٹ کرنے کے لیے آ گئے۔
وہاں جس طریقے سے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، میں نے ایک جملہ پڑھا تھا ایک عرب میڈیا پر کہ کسی غزہ کے کسی بچے سے کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو اس بچے نے کہا کہ ہم غزہ کے بچے ہیں، ہم بڑے نہیں ہوتے، اللہ اکبر. ہمیں کوئی بڑا ہونے نہیں دیتا. وہاں پر ایک خبر یہ آئی تھی ان دنوں میں جب یہ جنگ شروع ہوئی کہ ایک تعلیمی ادارے نے یہ کہہ کر تعلیمی سال کا اختتام کر دیا کہ اس ادارے میں پڑھنے والے تمام بچے اور تمام پڑھانے والے اساتذہ شہید ہو چکے ہیں، اس لیے ہم تعلیمی سال کا اختتام کر رہے ہیں. مطلب یہ وہ ساری چیزیں جو آج کی اس ڈیجیٹل گلوبلائز ورلڈ کے اندر ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور اس سے مغرب کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے کھل کے آ رہا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات اس معاملے میں بہت افراط و تفریط ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ مغرب کی تعریف میں ایسے آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں کہ وہاں پہ ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، صفائی ستھرائی ہے. نو ڈاؤٹ یہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے، صفائی ستھرائی بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے. لیکن کیا کسی ملک کے اعلیٰ اخلاقی اقدار پر ہونے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں؟ آپ مطلب کمپیئر کریں ایک ایسے ملک کو جہاں ڈسپلن بھی نہیں ہے، صفائی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کسی ملک پہ حملہ کر کے بچوں کو قتل نہیں کرتا. ایک وہ ملک ہے جہاں پہ ڈسپلن بھی ہے، صفائی ستھرائی بھی ہے، لیکن وہ معصوم بچوں کو بھی قتل کر رہا ہے، حاملہ خواتین کو بھی قتل کر رہا ہے، ایمبولینسز پہ بھی حملے کر رہا ہے، ہسپتالوں پہ بھی حملے کر رہا ہے، مسجدوں پہ بھی بمباری کر رہا ہے. تو کیا یہ ڈسپلن اور صفائی ستھرائی اور نظم و ضبط کا تقابل اس چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان بعض اوقات احساس کمتری کا ایسے شکار ہوتے ہیں کہ جناب وہ تو بہت ہی کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب کچھ جو ان کے پاس مال و دولت ہے یہ انہوں نے کہاں سے سمیٹا، یہ کہاں سے لیا؟ مسلمان ملکوں کو نچوڑ کے چوس کے انہوں نے یہ سارے سرمایہ جمع کیے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ بھائی یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. پھر ہمارے ہاں کنفیوژن. اب دیکھیں یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اس پر بعض لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حماس نے حملہ کیا. تو بھائی یہ فلسطین کا قضیہ کوئی 7 اکتوبر سے شروع ہوا ہے. یہ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ فلسطین کا قضیہ اس کو 2 صدیاں ہونے والی ہیں، اور کس طریقے سے ان کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں چھڑانے کی، چھڑا نہیں پا رہے، آپ کا کوئی موقع بنا، آپ نے حملہ کر دیا کہ کسی طرح میں اس غاصب سے جان چھڑاؤں، تو سارا میڈیا آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ آپ نے دہشت گردی کی ہے، آپ نے حملہ کیا. بھائی وہ جو غاصب ہے جس نے آ کے گھر پہ قبضہ کیا ہے آپ اس کو کیوں نہیں کہتے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کا تو اس سرزمین پہ کوئی حق ہی نہیں ہے. حق اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں زمین سے نکال دیا گیا. کہا جاتا ہے یہاں پہ یہودیوں کی حکومت رہی ہے، اس لیے یہودیوں کی یہاں پہ 100 سال بھی حکومت نہیں رہی. یہاں پہ حکومت اگر رہی ہے 1000 سال سے زیادہ حکومت مسلمانوں نے کی ہے. اور اگر یہ بات ہے کہ آپ اس حکومت کی بنیاد پہ اس کو یہودیوں کا حق قرار دیتے ہیں، علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ہسپانیہ پہ مسلمانوں کا حق کیوں نہیں ہے؟ ہسپانیہ پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت رہی ہے، وہاں مسلمانوں کو. امریکہ کے اندر ریڈ انڈینز اصل تھے، پھر امریکہ سے ان گوروں کو نکال کر ریڈ انڈینز کو حکومت دینی چاہیے. آسٹریلیا کے اندر جو اصل رہنے والے لوگ تھے ان کو نکال کر ان اصل لوگوں کو حکومت دینی چاہیے. یہ فارمولہ کہیں بھی اپلائی نہیں ہوتا. اگر اپلائی ہوتا ہے ایک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ، اور ہم بھی بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، تو بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کی طرف سے ہو رہی ہے. وہ مظلوم ہیں، وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. خوب. علامہ صاحب خاص طور پہ یہ 7 اکتوبر والے ایونٹ کے اوپر بڑے ایسے کنفیوژن پھیلائے جاتے ہیں کہ تو حماس نے فار ایگزامپل 1200 لوگوں کا وہاں پہ قتل عام کر دیا، کچھ لوگ اس کو دہشت گردی بھی کہہ رہے ہیں. کیا واقعی میں حماس نے بنا کوئی سب امن میں تھا، حماس نے صرف ایسے ہی دھاوا بول دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج یوم القدس ہے اور پوری دنیا میں فلسطین کے ان مظلوموں کی حمایت میں ریلیز اس وقت جاری ہے، پوری دنیا میں بلا استثناء. آج کے دن کم از کم ہماری تمام توجہ فلسطین کے اس ایشو پر ہونی چاہیے، اور وہ جو زمینی حقیقتیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ میڈیا اصل میں صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ جو کچھ چاہتے ہیں اسی کو حق اور سچ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو بالکل آنکھوں کے سامنے ہونے والا ظلم ہے اس کو آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی انکار کر دیتے ہیں، اور کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ یہ لاشیں کیا ہیں. اگر آپ گزشتہ 4 سال کے عرصے میں جو کچھ آپ کے مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسیوں کے تحت ہوا اس کا جائزہ لیں،
تو ٹرمپ کی گزشتہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب فلسطین کے اس ایشو کو ایک نئے انداز میں ٹیکل کیا جائے اور اس میں یہودی، صہیونی اور مسلمان ان سب کو بھائی بنایا جائے، اور بھائی بنانے کے بعد آپ اس کو ابراہیمی ادیان کے اتحاد کے طور پر سامنے لے آئیں اور فلسطین کی ایشو کو اس اتحاد میں دفن کر دیں۔ اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک گراؤنڈ بنانا شروع کر دیا، اور اس گراؤنڈ میں ہمارے سارے عرب ممالک شامل تھے بلا استثناء۔ بعض ممالک کو تھوڑا سا اس حوالے سے گھبراہٹ تھی کہ ہم پہلے قبول نہ کریں، باقی لوگ کر لیں اس کے بعد ہم قبول کر لیں۔ اس کا آغاز جب ہوا تو امارات نے قبول کر لیا، اردن نے، اسی طرح سے بحرین نے، اور بھی بہت سارے ممالک۔ اب یہ جو سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، اس کے نتیجے میں فلسطین کی ایشو کو جب سب قبول کر لیتے، اسرائیل کو، اس وقت تو اسرائیل کو سارے مسلمان ممالک تسلیم نہیں کرتے، ترکی سب سے پہلا وہ شاہ سوار ہے جس نے قبول کیا، اور اس وقت بھی اس کا سب سے بڑا بزنس اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن باقی ممالک نے بہرحال تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن اس معاہدے کے بعد اور ان کوششوں کے بعد اب ہونا یہی تھا کہ فلسطین کا ایشو پوری طرح سے دفن ہو جائے۔ جب سارے مسلم ممالک کہیں گے اسرائیل ہمارا بھائی ہے، تو پھر فلسطینی بات ہی ختم ہوگی۔ اس چیز کو انہوں نے بھانپ لیا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ وہی حال ان کا کریں جو اس وقت کر رہے ہیں۔ جب وہ ظاہر ہے ریٹیلیٹ تو وہ کرتے ہیں اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت تو دیتے ہیں، تو وہ اب ایک پتھر مارتے ہیں تو وہ ادھر سے ٹینک چلاتے ہیں۔ یہ اب تک کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے۔ یہاں سے ایک پتھر، غلیل کا پتھر پھینکا جاتا ہے تو ادھر سے گولی چلتی ہے، اور اس گولی کے جواب میں جب یہ کوئی بڑا پتھر پھینکتے ہیں تو ادھر سے ٹینک آ جاتے ہیں۔ تو مقابلہ تو ٹینک اور پتھر کا ہو رہا ہے۔ لہٰذا پروگرام یہی تھا کہ اسرائیل اس طرح سے غزہ کی پوری سرزمین کو ملیامیٹ کر دے۔ اس چیز کو حماس نے بھانپ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ایک قدم اٹھایا، لیکن اس قدم میں بھی انہوں نے انصاف کا، عدل کا ایسا مظاہرہ کیا جس کا ثبوت خود ان کی قید میں موجود وہ اسرائیلی اور صہیونی قیدی ہیں۔ یہ صہیونی قیدی جب آزاد ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے آزادی کے ساتھ، کسی جبر کے تحت نہیں، یہ بیان دیا کہ ہمیں وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سے رکھا گیا، بھائیوں کی طرح سے رکھا گیا، بہنوں کی طرح سے رکھا گیا، جبکہ ان کے جو پروپیگنڈے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو فلسطینی پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ انسانیت کے چہرے پر بدنما ترین داغ ہے، لیکن یہ داغ نہ امریکہ کو نظر آتا ہے، نہ یورپ کو نظر آتا ہے، نہ ہمارے مسلمان بے غیرت حکمرانوں کو نظر آتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں لیکن کوئی مسلمان ملک لب کھولنے کو تیار نہیں ہے، لیکن چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں، اس لیے اب اس میں انہوں نے اس کو اسی طرح سے پیش کرنا ہے جس سے وہ خود مظلوم بنے اور سامنے والے اس مظلوم کو ظالم بنا دیں۔ جس طرح سے ہٹلر کے مسئلے میں، ہولوکاسٹ کے مسئلے میں، اس وقت بھی آپ ہولوکاسٹ کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جھوٹے قصے ہیں۔ آپ ان جھوٹے قصوں کو جب آپ رد کریں گے تو آپ کو فوراً جیل ہو جائے گی۔ یہ جیل اسرائیل میں نہیں ہوتی، یورپ کے انہی ممالک میں ہوتی ہے۔ جتنے بھی ممالک آپ ہیں وہاں پر ہولوکاسٹ میں بات کرنا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں آپ اسرائیل کو گناہگار ثابت کرتے ہیں، بے گناہ نہیں، اس لیے وہ جرم ہے۔ جب آزادی اس حد تک ہے اور آپ کو گفتگو کی اجازت ملتی ہے تو اس حد تک کہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کر سکیں، لیکن اس کے مخالفین کو ہر صورت میں آپ نے زمین پر دے مارنا ہے، تو پھر ایک ایسی صورت میں آپ کو میڈیا سے توقع بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا کریں۔ ابھی آیتیں بھی پڑھی گئیں، احادیث بھی پڑھی گئیں، فقہی حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہ آیت بہت گہری آیت ہے اور قابل غور آیت ہے۔ تمام عالم انسانیت میں اہل ایمان سے مراد کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے شدید ترین نفرت کون کرتا ہے؟ مشرک نہیں، بت پرست نہیں، یہود۔ مشرکین کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا ہے۔ سب سے پہلا دشمن کلمہ گو مومن کا، منافق کا نہیں، جو اس وقت کے ہمارے حکمران ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا،
کیونکہ وہ تو انہی کے ہم پیالہ ہم نوالا اور ہر چیز میں ان کے شریک ہیں. میں ان مؤمنین کی بات کر رہا ہوں جو نہتے ہاتھ میدان میں اتر کر صرف اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ سینہ تان کر قدس کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، کعبۃ اللہ کے لیے، اپنے نظریات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اگر ان کی نفرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ الیہود سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کے بعد پھر مشرکین کی باری آتی ہے. ورنہ اللہ کہہ سکتا تھا مشرکین سب سے بڑے دشمن ہیں، اس کے بعد یہ اہل کتاب ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم نے یہ کہا ہے. اس کے بعد پھر جن کے دل میں تھوڑا سا رحم ہے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ نصارہ ہیں. ٹھیک، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. جی قرآن کریم کو پڑھ لیں. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ یہودی کون ہیں؟ صہیونی یہودیوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں. ورنہ اس پورے قضیے میں 1.5 سال میں پوری دنیا میں ان صہیونی غاصبوں کے خلاف یہودی بھی نکلے ہیں، مسیحی بھی نکلے ہیں، مسلمان تو نکلے ہی ہیں، اور جن کے اندر انسانیت کی رمق تھی وہ نکلے ہیں. اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں چونکہ آج دیکھیں میرا خیال ہے بات کرنے دیں آج، اس لیے کہ آج موقع وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اس موضوع کو لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ ہی سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب موجود ہیں. ان کی طرف آگے بڑھیں گے، بٹ ایک چھوٹا سا سوال واٹس ایپ کا لیتے ہیں، اس کے بعد علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی علماء اکرام سے میرا سوال یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا. اگر کوئی امام جرابوں پہ مسح کر کے نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. ایک مرتبہ زیارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت ہوئی ہے، اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے. عموماً قبر زمین کے اندر ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زمین کے اوپر ہے. کیا واقعی اسی طرح ہی ہے یا؟ جی علامہ صاحب. جی فلسطین آپ کے کچھ کہہ موضوع رہے ہی تھے پر آتے بریک ہیں. سے پہلے بھی. جی دیکھیے آپ نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر 7 اکتوبر کو یہ واقعہ نہ ہوتا تو پھر شاید ایسا نہ ہوتا. تو میں اس سلسلے میں تھوڑا سا مزید بات آگے بڑھاؤں. 7 اکتوبر میں تقریباً کوئی 1200 کے قریب لوگ مرے، لیکن خود اسرائیلیوں کا اپنا اعتراف ویڈیو کی صورت میں مختلف لوگوں کی تحقیق کے نتیجے میں اب یوٹیوب پہ موجود ہے کہ جتنے بھی لوگ مرے اس میں اسرائیلی حکومت کو چونکہ یہ توقع نہیں تھی کہ ایک ایسی کارروائی یہ لوگ کر سکتے ہیں، اس افراتفری میں انہوں نے ہیلی کاپٹر سے جو فائرنگ کی اس میں اپنے ہی بندوں کو انہوں نے مارا، لیکن اس کو بعد میں حساب برابر کیا فلسطینیوں اور غزہ کے ان مظلوموں کے نام پہ اور کہا کہ انہوں نے مارا ہے، جبکہ انہوں نے نہیں مارا، اور یہ اب جو ہے بات ثابت ہو چکی ہے. دوسری بات، اب آپ دیکھیں انہوں نے کچھ قیدی پکڑے، ان کا سلوک تھا وہ اعلیٰ ترین انسانی سلوک تھا. بالکل. اور ان قیدیوں کے چھوٹنے کے بعد سے اب تک اور اس سے پہلے گزشتہ ان تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں جو کچھ ہوا، اب تک تقریباً $40 ارب کا وہ نقصان کر چکے ہیں فلسطینیوں کا غزہ کی سرزمین میں. صرف غزہ میں 1.5 لاکھ لوگ قتل ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور غائب ہیں اس وقت. 1.5 لاکھ لوگ، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. بالکل. لیکن مشکل یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کے سارے بے غیرت ممالک اور بے غیرت حکمران چپ سادے یا خاموش ہیں بظاہر، یا پھر اندرون خانہ اسرائیلی مدد کر رہے ہیں. اسرائیل کا رستہ یمنیوں نے روکا خلیج میں، اور اس کے خلیج عدن میں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ترکی، سعودی عرب، اردن اور UAE انہوں نے ترکی سے جو سامان جا رہا تھا، باقی ممالک سے جو سامان آ رہا تھا، اس کو زمینی رستہ دینے کے لیے
UAE کے بندرگاہ کو استعمال کیا، اور سڑک کے طور پر سعودیہ، اور اس کے بعد اردن، اور وہاں سے اسرائیل. یعنی اب بھی یہ روٹ کھلا ہوا ہے، جبکہ یمنی خون دے رہے ہیں اسرائیل تک پہنچنے والے جہازوں کو روکنے کے لیے، اور امریکہ سے لڑ رہے ہیں. یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا حال. ابھی خود فلسطینی اتھارٹیز نے جو لسٹ کل شائع کی ہے، اس پورے عرصے میں جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ بزنس کیا ہے 2024 اور یہ 25 کے 3 مہینے گزرے ہیں، اس میں سر فہرست 6 ممالک مسلمان ہیں. اللہ اکبر. اور یہی ممالک ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے. ان کی وہ لسٹ دیکھ لیں، کل ہی کی بات ہے. یہ ہے مسلمان ممالک کا حال اور حکمرانوں کا حال. اس صورتحال میں مصر نے اجازت دی کہ فلسطینی زخمیوں کو لایا جائے، ہم علاج کریں گے. 1000 زخمیوں کو رفح بارڈر پہ لے جایا گیا، اور مصریوں نے یہ کہہ کر ان کو لینے سے انکار کر دیا کہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، اور اسرائیلیوں نے واپس آنے سے ان کو روک دیا. نتیجتاً وہیں پر یہ سارے زخمی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کی بے غیرتی کی انتہا ہے، بے غیرتی کی انتہا. اس سے زیادہ بے غیرتی اور کیا ہوتی ہے؟ بالکل بالکل. اس وقت ہم ایسے بے غیرت حکمرانوں اور ایسے بے غیرت امراء کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرآن بھی اور اسلام بھی اور امت مسلمہ بھی. کہ ایسے موقع پر یہ مسلمان عام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آواز بلند کریں اور بتائیں کہ ہم بیدار بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، ہمارے ضمیر مرے نہیں ہیں. اگر اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا اس میں سے ایک واقعے کو دیکھا جائے، صرف ایک واقعے کو، تو انسان خون کے آنسو روئے. لیکن وہاں پر تو ہر انچ زمین میں ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں جن کو دیکھ کر پوری عالم انسانیت کو رونا چاہیے. بالکل. اور خاص طور پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، آج بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، ابھی بھی وہاں پر ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں. جیسے میں نے بتایا صبح سے لے کر اب تک 14 فلسطینی قتل ہو چکے ہیں، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں. گزشتہ ایک ہفتے میں تقریباً 700 تک تعداد پہنچی ہے. گزشتہ صرف ایک ہفتے میں 700 فلسطینی. اور یہ مسلمان کہاں پر ہیں؟ سیریا میں. کس کو مار رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. یعنی آپس میں اس وقت لڑ رہے ہیں. اسرائیلی ادھر سے آ کے وہ انہی سیرینز کو اور سیریا کی ریاست کے سرمایے کو نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن اسرائیل کی طرف یہی مسلمان ایک گولی چلانے کے روادار نہیں ہیں. ہاں، آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے روادار ہیں. اور وہاں پر ترکی فوجی بھی ہیں، باقی ممالک کے فوجی بھی ہیں. عجیب ہے المیہ کہ اسلام کا دعویٰ بھی ہے اور اسلام کی جڑ پر حملہ بھی ہے، اور اسلام کے بدترین دشمنوں کے ساتھ میں کھڑے ہو کر پھر بھی یہ مسلمان ہیں. اللہ اکبر. لائیو کالر موجود ہے ہمارے ساتھ، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. جی صاحب سر آپ سے گزارش ہے کہ اگر 30 سیکنڈ مجھے دیں گے تو میں اپنی بات کمپلیٹ کر پاؤں گا. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں سوال کروں گا. تو جی اجمل صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں سر، لاسٹ ڈیز یہ سوال ہوا تھا دینی امور پر اجرت لینا. تو اس میں مفتی رشید صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ بھی ان کو صحیح طرح سے آ نہیں رہی تھی. تو اس حدیث میں محدثین نے اتنی جرح کی ہوئی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی ذوق والی حدیث جو ہے وہ سر عام بیان کی جاتی ہے صرف اپنے پیٹ کی خاطر. اور رکانہ بن یزید کی طلاق والی حدیث میں تھوڑی سی جرح ہے، اس کو فوراً مفتی رشید صاحب اور احناف نے فوراً رد کیا کہ نہیں اس میں ذوق ہے. سوال یہاں بیٹھ کے دین اپنی مطلب کا ہم پیش کریں گے جو ہمیں سوال بتائیں. سوال کیا ہے پلیز؟ سوال میرا یہی ہے کہ دینی امور پر اجر لینے پر اللہ تعالیٰ کی نص موجود ہے، قرآن موجود ہے، صحیح حدیثیں موجود ہے، پھر آپ اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث ایک پیش کر کے اور اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو اس پر امام ابو حنیفہ نے بھی مکروہ کہا ہے، اللہ نے بھی اس کو حرام کہا ہے، حدیثوں میں بھی لکھا ہے. میں آپ کو حدیث ٹھیک ہے مفتی صاحب. یہ جو انہوں نے کہا نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور میں آپ کو 1 منٹ اس کا نمبر نکال کے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ پھر ان کو آسانی ہو. جی قاری صاحب، جب تک آپ اگر کوئی اس کے اوپر رسپونڈ دینا چاہتے ہیں تو. پہلا سوال آیا تھا جرابوں پر مسے کے بارے میں. جی احناف میرا خیال ہے کپڑے کے جراب کے موزے کے مسے کے قائل نہیں ہے. ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مسے ثابت ہیں. مسح علی العمامہ، امامے پر آپ نے مسح کیا. مسح علی النعلین، آپ نے اپنے شوز مبارک پر بھی مسح کیا. مسح علی الخفین، آپ نے چمڑے کے موضوع پر بھی مسح کیا.
مسح علی الجوربین، آپ نے کپڑے کی جراب پر بھی مسح کیا، جی جسے ہم جراب کہتے ہیں، اسے حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ جورب کا آیا ہے، اور چونکہ پیئر ہوتا ہے تو اس کو جوربین کہا گیا۔ تو حدیث سے تو یہ ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جی وہ کتنا دیر، مثلا ابھی جو وضو کر کے پہنا ہو، وضو کر کے پہنے تو واپس اسی نماز پہ آ کے وہ اتار کے پھر وضو کرے گا، ٹھیک اور باقی وضو کرے گا جی۔ لیکن پاؤں کے اوپر وہ مسح کرے گا اگر جراب اس نے وضو کر کے پہنی ہوئی ہے۔ صحیح ہے، باقی حدیث میں یہ بھی تخصیص نہیں ہے صحیح۔ کتنی موٹی ہو، کتنی باریک ہو، کتنی بس صحیح ہے۔ بس پاؤں کو ڈھکتی ہو، بات واضح ایسی ہو۔ بات واضح مفتی۔ اچھا، یہ حدیث کے بارے میں میں بتا دوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5737 اس کا نمبر ہے۔ یہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے حدیث پیش کی تو وہ صحیح ہے، ہم حدیث پیش کریں گے تو وہ ضعیف ہے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لوگوں نے جرح کی ہوئی ہے، آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ ضعیف حدیث، اس دن حدیث رکانہ پہ آپ جرح کر رہے تھے، یہ جرح میں نے کی ہے، یہ جرح امام ابو داؤد نے کی ہے، سارے محدثین نے کی ہے۔ تو ان سے آپ جا کے پوچھیں نا، کیا امام ابو داؤد حنفی تھے؟ وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے تھے، انہوں نے جرح کی تھی۔ اور پھر جب آپ کے یہاں نمائندے موجود ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ اگر انہوں نے جرح کی تھی یا ضعیف حدیث پیش کی تھی تو ان کو جواب دینا چاہیے تھا نا میرے خیال سے۔ اور مسائل الخفین کے حوالے سے بھی میں بات عرض کروں تو یہ میں ان سے کہوں گا یہ حدیث جا کے ذرا دیکھیں، اور آئندہ جب اس طرح بات کریں، اس طرح کسی سے بات کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ ویسے ہی بلا وجہ اٹھ کے کسی بھی حدیث کو آپ ضعیف کہہ دیں گے تو آپ کے کہنے سے ہم حدیث کو ضعیف مان لیں گے۔ مسائل الخفین کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ مسائل الخفین کا جو معاملہ ہے، اس پر چاروں فقہا کا اجماع ہے، چاروں فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ جو عام کپڑوں والے موزے ہوتے ہیں اس پہ مسح نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہو، امام شافعی کا اختلاف ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کے اندر ہمیں جن موضوعوں پر مسح کا تذکرہ ملتا ہے ان موضوعوں کی فقہا نے، اور پھر خود حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وہ روایت موجود ہے، اور مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ، ان دونوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اس کی کچھ شرائط انہوں نے بیان کی جو فقہا نے کتابوں میں بیان کی ہیں کہ یا تو خفین ہو یا پھر جوربین ہو۔ اس جوربین کی قسم ہے کہ یا مجلد ہو، مجلد کا مطلب اوپر بھی چمڑا ہو نیچے بھی چمڑا ہو، یا منعال ہو کہ کم از کم اس کے نیچے چمڑا ہو۔ پھر اس کی شرائط ذکر کی ہیں، اور یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کی روشنی میں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تک یہ معاملہ متفق علیہ رہا ہے، مجمع علیہ رہا ہے۔ یہ کسی کا قول نہیں تھا کہ اس طرح کے یہ جو موضع ہیں جو خود اپنے ٹک نہیں سکتے بغیر، جب تک آپ اس میں کوئی ربڑ لاسٹک وغیرہ نہیں ڈالیں گے وہ ٹکیں گے نہیں، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آ کے یہ موقف اختیار کیا اور ان کے بعد یہ چلا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک حدیث کی، قرآن کی جو تشریحات امت کی اجماعی ایک شکل تھی تو وہ یہی تھی، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کپڑوں کے عام موضوع ہوتے ہیں اس پہ مسح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لائیو کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ احناف، وہ ان کا موقف ہے قاری صاحب، انہوں نے تو اپنی انٹرپریٹیشن پیش کر دی نا، ان کے مطابق تو نہیں، میں عرض کروں دیکھیں ان کے مطابق تو حدیث کے مطابق ہی ہے نا۔ میری بات سنیں، حدیث کے خلاف نہیں ہے، حدیث کی اس تشریح کے خلاف ہے جو تشریح یہ کر رہے ہیں۔ میں نے تو تشریح کی نہیں، بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ جورب آیا اور جورب کپڑے کی جراب تو کو بھائی ہر جگہ پر حدیث کا خوف آیا ہے اور خوف چمڑے کے موزے کو ایک پرٹیکولر انڈرسٹینڈنگ ہے نا، پگڑی آئی ہے، پگڑی کپڑے کے یہ غلط فہمی، یہ وہی قاری صاحب نے پھر وہی کام کیا ہے۔ ہمیشہ بات یہ کی جاتی ہے، میں نے آج کیا ہے، آپ ہمیشہ نہیں آپ بات سنیں، یہ بات کیا کرتے ہیں، ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے، اب آپ میری میں نے آج بات کی ہے، اصل میں دیکھیں ہر اب میری مکتب بات کی اپنی سنیے پرٹیکولر انڈرسٹینڈنگ ہے، اس فہم کے مطابق ہے نا، کوئی یہ کوئی کہتا ہے کہ میری حدیث کے خلاف جانا نہیں۔ اب انہوں نے کہا اب قاری صاحب بات نہیں، انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی جراب پہ مسح کرنے کو نہیں پسند کیا، تو مجھے بتاؤ انہوں نے یہ بولا، ابن تیمیہ کا فتویٰ بتائیں کہ جراب پہ مسح نہیں۔ مفتی صاحب ایک سیکنڈ، قاری صاحب انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ ابن تیمیہ کے بعد ابن تیمیہ نے یہ موقف اختیار کیا، انہوں نے اختیار کیا نہیں تھا، یہ انہوں نے یہ بات تو یہ حد بندی کسی نے دی ہے؟ دیکھیں بات نہیں، یہ حد بندی حدیث میں ہے کہ امام شافعی تک تو مسئلہ چلے گا اور اس کے بعد اگر کوئی اجتہاد کرے گا تو وہ نہیں چلے گا۔ اب میری بات سنیں نا، حدیث تو پہلے کی ہے نا، اب میری بات سنیں، جورب لفظ پہلے ہے،
خف بھی پہلے ہے، نالین بھی پہلے ہے، امامہ بھی پہلے ہے، اب آپ تشریحات کرتے رہیں۔ اب آپ کہیں کہ ہمارے امام نے یہ تشریح کی، میں کہوں جی میرے امام نے یہ تشریح کی، میرا تو امام ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے کہہ دیا مسح علی الجوربین، بالکل مسح جو جرابوں پہ ہوگا۔ اب قاری صاحب پلیز بات سنیے گا تھوڑا سا، آپ نے اپنی بات مکمل کر لی۔ دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس دور کی، میں یہ چاہوں گا کہ غلط فہمی عوام کی بالکل دور ہونی چاہیے۔ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں حدیث پہ عمل کریں یا آپ کو کہتے ہیں فقہ حنفی پہ عمل کریں، یہ مغالطہ ہے بہت بڑا۔ مغالطہ نہیں ہے، سچ ہے۔ سنیں نا، اب میری بات سنیں پلیز، میری بات سنیں۔ مغالطہ یہ ہے کہ ایک حدیث کی وہ تشریح جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی، جو حضرت عمر نے کی، جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی، صحابہ نے حدیث کی جو تشریح ہمیں بتائی، پھر اسی تشریح کو لے کر جو مجتہدین ائمت ہیں انہوں نے وہ تشریح لے کر امت کو بتائی کہ صحابہ نے اس آیت کی، اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک حدیث کی وہ تشریح ہے جو آج کی 15ویں صدی میں اٹھ کر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حدیث کی وہ تشریح کروں گا جو آج تک امت سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، نہ کسی صحابی نے کی، نہ کسی تابعی نے کی۔ اب اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں امام نے اس حدیث کی یہ تشریح کی تھی جنہوں نے صحابہ سے پڑھا، تابعین سے پڑھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں امام کو تو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس بات پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ حدیث کی اس تشریح کو تو معتبر مانیں جو تشریح میں کر رہا ہوں، لیکن حدیث کی اس تشریح کو معتبر ماننے کی اجازت نہیں ہے جو صحابہ نے کی، تابعین نے، تبع تابعین نے کی۔ معاملہ سارا یہاں سے، ایسا کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا حنفی فقہ ہے ہمارا، اس کے اندر 20 مسائل، ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کچھ ہوتا ہے، فتویٰ کسی اور بات پر ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ حدیث میں یہ آیا تھا، امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ تھا، تو جہاں ہمیں ایسا لگا تمام فقہاء، اور یہ کام بھی ایسا نہیں کہ جو آج کرنے کا ہے، یہ آلریڈی فقہاء کر کے فارغ ہو چکے ہیں، آلریڈی فقہاء یہ بات کر کے فارغ ہو چکے ہیں، جس سے بیچ میں بھی بولنے کی اجازت نہیں، اور حد بھی نہیں۔ آپ نے بیچ میں بولا ہے، قاری صاحب میری بات شروع ہوئی تھی، آپ نے بیچ میں بولا ہے۔ یہ جو مغالطہ، یہ جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے، چاہے فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، یہ سب قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے کسی بھی موضوع پر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ رکھیں فقہ حنفی کو بھی سائڈ پہ، آپ بھی قرآن حدیث پیش کریں، ہم بھی قرآن حدیث پیش کرتے ہیں، تو پھر جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ کوئی ایسی ہوتی نہیں ہے کہ کوئی اطمینان بخش۔ اب جن صحابہ کرام کا انہوں نے نام لیا اور نام لے کر تشریح اپنی کی، یہ تو ٹھیک ہے کہ آج 1500 سال بعد ہماری تشریح نہیں چلے گی، لیکن تشریح جامعۃ الرشید کی بھی نہیں چلے گی۔ لیکن 1400 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب انہوں نے جن صحابہ کرام کے نام لیے نا، میں کہتا ہوں ان میں سے آپ 2 کے بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ کپڑے کی جراب پر مسح نہیں ہے۔ یہ میں نے اس موضوع کے بارے میں نہیں کہا، انہوں نے اس موضوع پہ نہیں کہا۔ اب یہی لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، یہ نہیں مسئلہ زیر بحث ہے جراب کا۔ اب اوورحال میں نے اور ذہن میں رکھ، اب جب میں نے دلیل مانگی کہ کس صحابی نے کہا کہ جراب پر مسح نہیں ہے، وہ جو طلاق کے مسئلے پہ میں نے پیش کیا تھا، اسی دن والا ہر بار پھر استعمال ہے۔ نہیں، اب طلاق کے مسئلے پہ بات ہے، میں رسپونڈ کرتا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے آپ کی اس بات کا یہ غلط طریقہ، آپ نے نہیں دیا جواب، میری بات کا جواب نہیں۔ انہوں نے صحابیوں کے نام کوٹ کیے، جس طرح حنیف قریشی صاحب بھی ماشاءاللہ سے 15 نام گنے۔ میری اب آپ ایک گزارش سنیں، دیکھیں آج ہم بیت المقدس پر بات کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم بس اپنی رائے کی ترجیح کے لیے ہم دیکھیں نا آپ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہم کس قدر جو ہے وہ ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ کی طرف بعض اوقات چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ فلسطین کے قضیے کے حوالے سے بات کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل نازل فرمائی، اور آپ دیکھیے کہ جو ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ پورا سفر یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بھی نگران ہیں اور مسجد اقصی کے بھی نگران ہیں۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم جوڈائزم کے خلاف نہیں ہیں، ایز اے ریلیجن ہم جوڈائزم کے خلاف نہیں، ہم یہودیوں سے بحیثیت یہودی نفرت نہیں کرتے۔ جو اصل پرابلم ہے وہ عشق نازی جوز کے ساتھ ہے، اصل پرابلم زائنس جوز کے ساتھ ہے
کہ جو اپنے خاص سیاسی تصورات اور نظریات کی وجہ سے ایک ایسا بدعتی گروہ ہے جو بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بھی چھوڑ چکا ہے. آپ 10 کمانڈمنٹس پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے وہ کور تعلیمات ہیں کہ جو دنیا میں کوئی یہودی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں. اس میں ایک تعلیم کیا ہے؟ thou shall not kill. تم کبھی کسی معصوم انسان کا قتل عام مت کرنا. تو مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام براہ راست اپنی تعلیمات میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ thou shall not kill، لیکن آج کس بے دردی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ایک شرعی جواز فراہم کر کے، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب الشفا ہاسپٹل پہ اسرائیل نے بمباری کی ہے اور باقاعدہ معصوم نہتے لوگ جو وہاں زیر علاج تھے ان کو بھی ہاسپٹل سمیت زمین بوس کر دیا گیا، اس کا فتویٰ 40 یہودی علماء نے دیا. اللہ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری شریعت کے مطابق جائز ہے کہ ان سب کو اس ہاسپٹل کے ساتھ ختم کر دیا جائے، جبکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو یہودیوں کا نقطہ نظر، میں اس وقت زائنسٹ جوز کی بات کر رہا ہوں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام ٹیمپل آف سولومن ہے، یہ ہیکل سلیمانی ہے، اور ہر سال اپریل کے مہینے میں یہ پاس اوور کا اپنا جو ان کا فیسٹیول ہے یہ اس کو مناتے ہیں اور باقاعدہ جانور قربان کرتے ہیں. اب توجہ کیجئے گا کہ پچھلے سال بھی ریڈ ہیفر کا پرابلم کھڑا ہوا تھا کہ ٹیکساس سے انہوں نے سرخ رنگ کی بچھیاں منگا کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ سپرسٹیشیس بات نہیں ہے، یہ نمبرز کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر آپ جا کر 19 میں اس کا مطالعہ کریں. تو وہ باقاعدہ یہ چاہتے ہیں کہ ماؤنٹ اولیو پر اپنی تعلیم کے مطابق وہ ایک ریڈ ہیفر کو ذبح کریں اور اس کی راکھ کو جلانے کے بعد اپنے جسم پر لگائیں گے پانی میں گھول کر، تو وہ پاک ہو جائیں گے اور پھر وہ باقاعدہ بیت المقدس میں داخل ہوں گے. اب وہ اپریل کا مہینہ پھر دوبارہ آ رہا ہے، اور یروشلم کے اندر باقاعدہ انہوں نے ٹیمپل یونیورسٹی بنا لی ہے جو باقاعدہ اس پورے موضوع پر ریسرچ کر رہی ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ایک عام آدمی اور علماء کے کرنے کا کام کیا ہے؟ باہمی اختلافات کو، جو ہمارے انٹرنل کانفلکٹس ہیں، ان کو بس اس حد تک ہم جگہ دیں کہ جناب وہ چاہے مسلکی نوعیت کے اختلافات ہوں، وہ فقہی نوعیت کے اختلافات ہوں، یا عقائد کے ایسے اختلافات جو کم از کم دائرہ اسلام کی حدود کے اندر، یعنی جس کی اجازت ہمارا آئین بھی دیتا ہے، ہمارا قانون بھی دیتا ہے. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اختلافات کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، انٹرنل ایشوز کو ہم بعد میں دیکھ لیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کو، میں یہاں تک کہتا ہوں، کافر بھی سمجھتے ہوں تو 10 سال کے لیے صلح حدیبیہ کر لیں. مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک کی جنگ بندی ہوگی، تو آج مسلمان کم از کم باہمی صلح حدیبیہ کر لیں. اگر ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، مشرک مان کر، کافر مان کر، ایک بہت ہی فاسق فاجر مان کر معاہدہ کر لیں اور اپنے کامن اینیمی کے خلاف ایک ہو جائیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو دشمن کو معلوم ہے بخوبی کہ آپ کے انٹرنل کانفلکٹس کیا ہیں. آپ کو مسلم ممالک کو، آپ دیکھیے، اندرونی طور پر انٹینگل کر دیا گیا، آپ اپنے اندرونی مسائل میں پھنس گئے. آپ چاہتے ہوئے بھی اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسئلے پر کوئی بات نہیں کر سکتے. غزہ میں آپ اندازہ کیجئے، حضرت ہاشم کا مزار ہے، منہدم کر دیا گیا. مسجد عمری الکبیر جو سیدنا فاروق اعظم نے بنائی، منہدم کر دی گئی. غزہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں فتح ہوا ہے، اور کس بے دردی کے ساتھ وہاں پر مسلمانوں کے مقدس مقامات ہوں یا کرسچنز کا پورفیریس چرچ ہو، اس پر بھی بمباری ہوئی. مسیح علیہ السلام سے متعلق جو کرسچنز کا بنیادی عقیدہ ہے، صلیب سے متعلق، صلیب پر جو ہے وہ تھوکا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پورا عالم انسانیت وہ غزہ کے مسئلے میں ایک ہے. آپ کو پاپ فرانسس کے بیانات ملیں گے جو غزہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایشو مذہبی بنیادوں سے آگے بڑھ کر وہ انسانی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، اور تمام انسانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو زائنسٹ جوز ہیں، جو پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے عقیدے کے مطابق انسان بھی نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ مسلمانوں کے، جینٹائلز کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام عالم انسانیت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. جو مظاہرے ویسٹ میں ہو رہے ہیں وہ عالم اسلام میں نہیں ہو رہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا. 9/11 کے بعد جو اسلاموفوبیا کی ایک لہر چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ ری گین کریں پاور کو، اور پورے عالم اسلام کو خدارہ آپ مسجد اقصیٰ کی پاسبانی کے لیے ایک کر لیں. جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں
وہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کر بہت سکتے خوب، ہیں. بہت خوب. قاضی صاحب، ہم خاص طور پہ آج فلسطین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی تمام تعداد ہونے کے باوجود آج ایک تو وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، دوسرا مسلمان خود جو ہے وہ اسرائیلی پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک ابھی فار ایگزامپل سامنے نیوز آ رہی ہے کہ حماس کے خلاف غزہ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہیں نہیں. اندر سے ہم کچھ اور ہیں، باہر سے ہم کچھ اور ہیں. جیسا کہ شروع میں ڈاکٹر صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم خش و خاشاک کی طرح بہہ جاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں زیادہ ہوگے، صرف تمہارے اندر وہن آئے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی اور موت کا ڈر اور موت سے نفرت اور موت سے دوری اور موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش تمہارے اندر. جب بندے کے دل میں جب بھی جنگیں جیتی جاتی ہیں، مسلمانوں نے بدر میں 313 کی تعداد میں 1000 کے مقابلے میں ٹکرائے ہیں اور اللہ نے فتح دی ہے. وہ ان کی چھڑیاں اور وہ چند جو نفوس تھے وہ نہیں لڑ رہے تھے، ان کا جذبہ ایمانی لڑ رہا تھا. اصل جو لڑتا ہے وہ جذبہ لڑتا ہے، اور اصل جو بوڑھا کرتا ہے وہ بھی جذبہ ہی کرتا ہے. تو جب صحابہ کرام نے اتنی کم تعداد میں جذبہ ایمانی سے اللہ نے انہیں فتح دی ہے، تو ہمیں فتح رب تو وہی ہے، رب نہیں بدلا ہے، ہم بدل رہے ہیں اور ہر دور میں ہم ہی بدلتے چلے جائیں. رب تو جب سے وہی ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن ہمارے چونکہ ایمان کے وہ جذبات، وہ قدریں، وہ اخلاقیات، وہ سارے صورتیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اللہ بھی پھر ہماری مدد اور نصرت نہیں کرتا. تو اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے حکمران ہیں یا پیسے والے ہیں، آیا ان کے دل میں حب الدنیا ہے کہ نہیں ہے؟ اسرائیل کی محبت حب الدنیا کے سوا اور کیا ہے؟ بالکل. یعنی ان کو اس سے کیا اخروی کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ ہاں، اس سے دنیاوی مفادات ضرور وابستہ ہے اور یہ دنیا کی محبت کا ایک نتیجہ ہے. دوسرا، اگر جہاد میں کودیں گے یا جہاد میں پڑیں گے تو موت کا ڈر ہے. اور مجاہد تو ہوتا ہی وہی ہے جو سر کو کفن کو سر پہ باندھ کے نکلتا ہے، اس کو موت کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو ابدی زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور یہ تصور چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ ہی نہیں رہا، اس لیے ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. مفتی صاحب، میں آپ سے خاص طور پہ حضرت عمر کا تذکرہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ماتحت یہ خطہ جو ہے مسلمانوں نے فتح کیا تھا. آج اگر حضرت عمر ہوتے تو ان کا کیا پیغام ہوتا؟ وہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتے آج؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، یعنی ایک پیغام جانا چاہیے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت رکھتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت، تو آج ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اس ظلم و ستم کے اگینسٹ؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو مسلمان مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے اور نہ مشکل میں اس کو تنہا چھوڑتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. یعنی جب تک آپ کسی اور کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. اس کا کیا مطلب کہ حدیث میں حضور نے مسلمان کی نشانی بھی یہ بتائی کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اس وقت ہوگی جب تم دوسروں کی مدد کرو گے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے نا کہ آج اگر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے. ان ساری آیات اور احادیث کو اگر ملایا جائے تو بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں، اصل میں ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، گھوم پھر کے بات بڑی حد تک تعلیمی نظام پر اس لیے آتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں خود غرض بناتا ہے. ہمارا تعلیمی نظام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے، جاب اچھی ہونی چاہیے، گاڑی، لگژری لائف اسٹائل، آپ کے بچوں کا لائف اسٹائل اچھا ہونا چاہیے. کوئی بھی ہمارا نوجوان جب یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اس کا کیا سکوپ ہے، میں کتنے پیسے کماؤں گا. کیا ہمارا نظام تعلیم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، امت مسلمہ کے لیے کیا کرنا ہے، انسانیت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہمارے تعلیمی نظام کے مقاصد میں ہی شامل نہیں ہیں.
ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ تعلیمی نظام حاصل کر کے کہیں پہ نوکر لگ جائیں, کہیں پہ مینیجر لگ جائیں. یہ شریعت کی نظر میں کوئی ناجائز چیزیں نہیں ہیں, لیکن کیا ایک انسان کی زندگی کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ بس وہ اپنی زندگی تک محدود رہے؟ علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں, چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا, یہ ساری چیزیں تو اسی پہ بیس کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا تو عالمین کے لیے رسول بنا کر اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. اور جو حدیث میں فرمایا گیا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے, اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے. محسوس کرنے کا کیا مطلب؟ وہ کوئی ایسا ریئیکٹ کرے نا. اب کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, ہاتھ کہے کہ ہاں مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے, لیکن ہاتھ دوائی اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال رہا, تو بھائی آپ کو اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو دوائی اٹھا کے منہ میں ڈالو نا. اگر ہاتھ کہے نہیں مجھے تکلیف تو بہت ہو رہی ہے لیکن میں دوائی اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالوں, تو یہ کون سی تکلیف کا احساس ہے؟ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, قرآنی آیات, صحابہ کا طرز عمل, اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو بیار و مددگار چھوڑنا, اس کی تو نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ اخلاق, کوئی قانون دنیا کا اجازت نہیں دیتا. ولید میں مفتی صاحب کی بات میں صرف ایک جملہ, پھر علامہ صاحب اس کو کنکلوڈ کر دیں. جب حضرت عمر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صلح کی بنیاد پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے جبے میں 14 سے زائد پیون لگے ہوئے تھے, اور آپ کا فرمان ہے کہ انا کنا قوما اذل فاعزنا اللہ بالاسلام, ہم ذلت اور رسوائی کے عمیق ترین گھاٹیوں میں پڑی ہوئی قوم تھے, اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کے طفیل ہمیں یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں. فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ. اور جب کبھی مسلمان اسلام کی عزت کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزتوں کو تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا. ضرورت صرف ایک بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے سلف صالحین کی طرف رجوع کر لیں, اللہ اور اس کی نہیں, آپ بیت ابیس کے رب کو چھوڑ کر بیت عتیق کے رب کی طرف توجہ کر لیں گے, ڈائریکشن درست ہوگی, قبلہ ٹھیک ہوگا, تو مسائل حل ہو جائیں گے. بہت خوب. علامہ صاحب, ایک یہ جو پروپیگنڈا خاص طور پہ آج کل ہی یہ سامنے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ حماس کے خلاف وہاں پہ اینٹی حماس کوئی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر حماس اس وقت فلسطین کے اس محافظ کا نام ہے جس نے گزشتہ ان 1.5 سالوں میں, پہلے بھی یہی تھا لیکن ان گزشتہ 1.5 سالوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بنیان مرصوص کی کردار ادا کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہے والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. عملاً انہوں نے یہ بات ثابت کر دیا, اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے عملاً ثابت کیا, جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا, اندر سے کچھ باہر سے کچھ, اور اس کو قرآن کہتا ہے منافق. یہ حماس نے ثابت کیا ہے, حماس نے. اس لیے حماس پر الزامات بھی لگیں گے, کردار کشی بھی ہوگی, ان کا سر بھی کاٹا جائے گا, ان کا کردار بھی کاٹا جائے گا. یہ دشمن کی ہمیشہ سازش رہی ہے کہ آپ پوری تاریخ میں اس طرح کی آپ کو مثالیں نہیں ملتی. جو ہیروز تھے ان کو زیرو بنانے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا اور ریاستوں کی پوری طاقتیں لگی. یہاں پر بھی یہی ہے. اس وقت یہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے کس کی طرف سے ہے؟ اسرائیل اور ویسٹ کی طرف سے. اور اس میں مدد کون کر رہا ہے؟ آپ کے اسلامی ممالک. آپ کے اسلامی ممالک کیا ان چیزوں کو روک سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اچھی طرح سے روک سکتے ہیں. آپ پاکستان ہی میں جو چیز پاکستانی ریاست کی پالیسی کے خلاف ہو, کتنے مزے سے آپ روکتے بھی ہیں اور اسی پہلے ہی لمحے میں بندے کو اندر بھی بھیج دیتے ہیں. یہ کام ساری دنیا میں ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ سارے کا سارا سسٹم جن کے ہاتھ میں ہے ان میں بظاہر وہ اسلام دشمن قوتیں بھی ہیں, اور بظاہر جنہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا ہوا وہ بھی شامل ہیں. جب ابھی میں نے عرض کیا, کل شاید کسی دوست نے یہاں پر یہ کہا بھی تھا, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس وقت جو فلسطین میں پمفلٹ ہیلی کاپٹر سے, جہازوں سے یا مختلف ذریعوں سے مسلمانوں تک, یعنی انہی غزہ کے مظلوموں تک, ان معصوم بچوں تک جن کے ہاتھ پاؤں جدا ہو چکے ہیں, ان تک جو پمفلٹ بھیجا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بھئی ہم تمہیں ختم کر دیں گے اس لیے کہ تمہارے اپنے مسلمان تمہیں کفن بھیجتے ہیں اور ہمیں اسلحہ. یہ کون مسلمان ہے؟ کوئی اوپر سے آئے ہوئے وہی ہیں جن کو ہم صبح سے شام تک جن کی جیبوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور جن کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں, اور جو کبھی عصبیت کی بنیاد پر, کبھی جغرافیائی شناخت کی بنیاد پر, کبھی اپنے ماضی اور اسلاف کے نام پر امت مسلمہ کو دھوکہ دے کر پیٹھ سے خنجر گھونپتے ہیں اور اسرائیلیوں اور صہیونیوں کی مدد کرتے ہیں. یہ پروپیگنڈا انہی کا کام ہے, انہی کے اہداف کی تکمیل ہے اور ان کے اقتدار کے طولانی ہونے کا سبب ہے. بالکل.
اب جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ یعنی عوام جی اور عوام کے درمیان بسنے والے وہ علماء جن کا دل واقعی تڑپا ہوا ہے. اس وقت آپ میری کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے, جی. یقیناً یہ کیفیت سب کی ہے ایک شارٹ میسج کہ یہ جو اندر کی کیفیت ہے اس کیفیت کی حفاظت بھی کریں اور کوشش کریں کہ امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی درد والے لوگ ہیں ان کو آپس میں جوڑیں تاکہ وہ سب یک زبان ہو کر فلسطینی ان مظلوموں کی مدد کر سکیں. قرآن کی آیات ایک نہیں 20 جگہ چیخ چیخ کر ہمارے ضمیر پر کوڑے برسا رہی ہیں اس وقت, جی آیتیں برسا رہی ہیں کوڑے کہ تم مردہ ہو یا زندہ ہو. اب اگر ہم بولیں بھی نہیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ اکبر. ہمیں مل کر کام جد و جہد کرنی ہے, مل کر فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے, مل کر اس عالمگیر مہدوی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا ہے جس کی آمد کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارے فسادات ختم ہوں گے اور پوری دنیا پر اللہ کی حکومت قائم رہے گی, قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی. خوب. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رمضان